جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر، اور ہم اس سیگمنٹ میں مختصر سی لیکن بڑی جامع نشست ہوتی ہے علماء کرام کے ساتھ. آپ کے سوالات ہوتے ہیں، علماء کرام کے جوابات ہوتے ہیں، تو ہمیں بہت کم وقت میں بہت ساری باتیں پتہ لگ جاتی ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب کا، ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج بخیر حضرت؟ الحمدللہ، آپ کو بھی اور آپ کے توسط سے جہاں تک یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے سب کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد. ایک اور سال اتنی تیزی سے گزر گیا، اور آپ خیر مبارک. بہت شکریہ، بہت نوازش. میں بہت شکر گزار ہوں. ہمارے ساتھ ہیں جناب قبلہ ڈاکٹر علامہ رضا داؤدانی صاحب. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج بخیر. ایک بار آپ کیسا لگا آپ کو ہمارا سیٹ اور یہ یہاں کا سارا ماحول؟ وللہ الحمد، بہت عمدہ، بڑی محنت سے، بڑے اہتمام کے ساتھ یہ پورا آپ نے سیٹ سجایا ہے. پروردگار عالم ماہ مبارکہ رمضان کے حوالے سے یہ جتنی کوششیں ہیں اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الہی آمین، الہی آمین انشاءاللہ. تو لوگوں کے سوالات آتے رہیں گے، بہت سارے آ گئے ہیں جو علی. میں چاہ رہا ہوں ذرا بالکل ہی پہلا دن ہے، تھوڑی سی گفتگو ذرا آج ہم اگر کر لیں تو مفتی صاحب پہلی رمضان ہے یا کچھ دنیا کے حصوں میں دوسری رمضان ہے، اس وقت ذرا جوش جذبے جوان ہوتے ہیں، کچھ کرنے کا عزم ہوتا ہے کہ ہاں مہینے کے ٹارگٹ سیٹ ہو رہے ہوتے ہیں کہ اس مہینے یہ تو کروں، پچھلے رمضان میں یہ نہیں کر پایا تھا، اس سال تو کر لوں. تو آپ دونوں اگر کچھ تجویز کر سکیں کہ ابھی رمضان کی ابتدائی ساعتوں میں یہ ارادہ انسان کر لے کہ کم از کم اگلے 28-29 دن یہ تو کرنا ہے نا کم از کم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سوچ اور فکر بنانا، اس نقطے پہ توجہ ضروری ہے کہ آپ کی اگر کوشش زیادہ ہو جاتی ہے یا آپ کسی چیز کی طرف توجہ کرتے ہیں تو اس کا اصل محرک کون ہے، حرکت دینے والا کون ہے؟ کیا موجودہ ایک دم نیا ماحول یا پھر قرآن و حدیث کی تعلیمات؟ واہ واہ. اگر قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں تو وہ تو خود آپ کو ایسی رہنمائی دے دیں گی کہ پورے مہینے آپ چلتے رہیں گے. لیکن اگر آپ نے وقتی ماحول کی تبدیلی پر اپنے عمل اور سوچ و فکر کی بنیاد رکھی ہے تو یہ 3-4 دن سے زیادہ نہیں چلے گی. اس لیے ہم نے دیکھا ہے مسجدیں بھر جاتی ہیں، شروع میں جگہ نہیں ہوتی فجر میں، اور اس کے بعد برف کی سیل کی طرح پگھلتے پگھلتے وہی ریگولر نمازی رہ جاتے ہیں. تراویح میں بھی یہی حال ہوتا ہے. اسی طرح بعض لوگ روزے بہت جوش پر رکھتے ہیں لیکن آخر میں معذاللہ ان کی سوچ اور فکر اور ظاہری عمل یہ ظاہر کرتا ہے جیسے ایک بوجھ سا آ گیا ہے، یار کب ختم ہوگا رمضان، کب ختم ہوگا. اس لیے گزارش یہ ہے کہ ایک تو ظاہری علوم بہت ضروری ہیں، ظاہری مسائل، تاکہ آپ کا روزہ فاسد نہ ہو، مکروہ نہ ہو، خراب نہ ہو. دوسرا روحانی تربیت کا اہتمام، ایسے دروس اٹینڈ کریں یا ایسی بکس گھر میں رکھیں کہ جس سے باطنی تربیت ہو اور انسان کو احساس ہو کہ روزہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، کوئی زحمت نہیں ہے. کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اگر میری امت جانتی کہ رمضان میں کیا ہے تو تمنا کرتی کہ کاش پورے سال ہی رمضان ہوتا. کیا بات، کیا کہنا ہے. اسی طریقے سے اپنے روٹین کو تھوڑا چینج کرنا ہوگا جو آپ کی جذبے کو، آپ کی استقامت کو ختم کر دے. اور یہ گناہ اور فضول چیزیں ہوتی ہیں. اگر اب بھی ہم سوشل میڈیا کو فضول یوز کریں، آوارہ گر دوستوں کے ساتھ رہیں، گندی چیزیں دیکھیں، گندی سوچیں، تو کچھ عرصے کے اندر یہ چیز ہمارے اندر بے نوری پیدا کرے گی. روزے کا ڈھانچہ رہ جائے گا، روح ختم ہو جائے گی، اور کچھ عرصے بعد پھر نفس اس ڈھانچے کو بھی ختم کر سکتا ہے. اس کے علاوہ خاص طور پہ اپنے غصے کو کنٹرول کروں گا، یہ ذہن بنا کے رکھیں تاکہ پورے روزے کسی کے اوپر پریشر نہ ڈالیں. خصوصاً وہ گھر کے سرپرست حضرات جو بعض اوقات روزہ رکھ کے گھر والوں پر احسان کر رہے ہوتے ہیں. ہائے ہوئی، کتنا ٹائم رہ گیا، جلدی بنا لو بھائی، پکوڑے بھی بنا لینا. او بھائی خدا کے واسطے صبر کر لو. اور اسی طریقے سے پھر اس کے بعد جو ہے اس کے بعد کے لیے لاہ عمل اختیار کریں کہ یہ تو وقتی ایک جوش ہوتا ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے، شیطان بھی بند ہے، آسانی ہے. بعد میں کیا کرنا ہے اس کے لیے ایک لاہ عمل، لیکن اس کی تمہید یہی ہے. رمضان میں کنٹرول، سیلف کنٹرول ہوگا تو انشاءاللہ بعد میں بھی چلتا رہے گا. اگر اسی میں کوئی کنٹرول نہ کر سکے تو پھر آگے نقصان. صحیح ہے. یہی سوال ہے آپ سے. بنیادی بات وہی ہے جیسے کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جو ہدف ہے اس کو انسان ذہن میں رکھے، اور ہدف خود قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے بیان کر دیا کہ یہ روزے کیوں واجب کیے گئے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ. تو یہ تقوی انسان جتنا اپنے اندر پیدا کرتا چلا جائے تو اسی ضبط نفس کی ایک تعبیر ہے نا، کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے. مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام نے اس کے لیے جو مثال دی ہے وہ یہی ہے کہ تقوی کیا ہے. تقوی اس سواری کی طرح سے ہے کہ جس کی لگام تمہارے ہاتھوں میں ہو. جب لگام ہاتھوں میں ہوگی تو پھر تمہاری مرضی کے مطابق وہ سواری رکے گی بھی اور چلے گی بھی. یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کے ہاتھ میں کنٹرول ہو اور پھر اس کے بعد سواری اس کی بات ماننے سے انکار کر دے. تو جتنا انسان اپنے نفس کو کنٹرول کرتا چلا جائے اتنا ہی وہ سمجھتا چلا جائے کہ اس کے اندر تقوی آتا چلا گیا اور اتنا ہی اس نے روزے کے ہدف کو حاصل کر لیا. اب اگر ایک شخص ہے کہ وہ ماہ مبارک رمضان میں اس حد تک
خدا کی معیت اور خدا کے حاضر ہونے کا احساس کر لیتا ہے کہ پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ صرف سڑکوں کے اوپر وہ روزے کے باطل کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے اور گھر کے اندر کھا رہا ہے، بلکہ وہ اپنے بیڈ روم کے اندر تنہائی میں بھی کھانے پینے کی چیزوں کو ترک کر دیتا ہے، یعنی وہ اس بات کو ریئلائز کر رہا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو بہرحال وہ مجھے دیکھ رہا ہے جو شہر کی جان سے زیادہ نزدیک ہے۔ یہ احساس اگر انسان کے اندر پیدا ہو گیا تو خدا کیا سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اے میرے بندوں، اگر 1 مہینہ تم نے میرے کہنے پر حلال چیزوں کو ترک کر دیا تو کیا باقی 11 مہینے تم میرے کہنے پر حرام چیزوں کو ترک نہیں کر سکتے؟ تو انسان اپنے پوٹینشل کو جج کرتا ہے کہ اس کے اندر صلاحیت کتنی زیادہ ہے، وہ اتنی آسانی کے ساتھ شیطان کے آگے اور اپنے نفس امارہ کے آگے سرنگوں نہ ہو جائے، سرنڈر نہ کر دے، سبمٹ نہ کر دے، بلکہ وہ اپنے اس پوٹینشل کو پہچانے کہ جو پروردگار نے اس کے اندر رکھا ہے اور وہ کم نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ مفتی صاحب قرآن کریم کے پڑھنے کے حوالے سے رغبت دلاتے ہیں علماء کرام، اور بتاتے ہیں ہم علماء ایسے ہی سنا کہ رمضان کا تو تعارف ہی قرآن میں سرا ہے کہ وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، اس کی کیا مطلب؟ ظاہر ہے آپ کہیں گے جتنا زیادہ پڑھا جا سکے اتنا اچھا ہے، لیکن کچھ تجویز کریں گے کہ بھائی مثال کے طور پہ یہ کہ پہلے پارے سے شروع کریں، یعنی تیسرے سے شروع کریں، یا جس طرف دل مائل ہے وہ شروع کریں، یا ترجمے کے ساتھ شروع کریں، مطلب کچھ بھی تجویز دیں گے قرآن مجید اس مہینے پڑھنے کے حوالے ایک بات پہلے یہ سمجھ لیں کہ قرآن کی ترتیب 2 طرح کی تھی، ایک ترتیب نزولی تھی، صحیح ہے، جو حالات اور ماحول کے مطابق ہوتی رہی، اور ایک ترتیب جمعی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت کی فلاں آیت کے آگے رکھ دو۔ رائٹ۔ اب چونکہ قرآن کو سیکوینس میں کوئی ناول کی طرح یا ڈائجسٹ کی طرح نہیں ہے کہ ایک کہانی سی ہو، تو قرآن کے مضامین ایک آپ آیت پڑھیں گے منافقین کا ذکر ہوگا، ایک دم آپ دیکھیں گے پچھلی قوموں کے تذکرے شروع ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب آپ کہیں سے بھی قرآن شروع کریں، قرآن آپ کی کیفیات کو تبدیل کرے گا، وہ ایک پیغام دے گا۔ تو یہ پہلا یا تیسرا سپارہ کوئی ضروری نہیں، شروع سے چاہے کریں، لیکن ہمارا مشورہ یہ ہوگا، اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ بادامی میں آپ کو بہت اچھی ہدایت دینے لگا ہوں، اس پر عمل کرو گے دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی، چی 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 چوں چوں کر لو، تو آپ پہلا کویسچن یہ ہوگا یہ سمجھ ہی نہیں آیا مفتی صاحب کیا ہے۔ اب ہمارے یہ ہوتا ہے کہ عربک سمجھ میں نہیں آ رہی، حصول تحصیل ثواب کے لیے قرآن پڑھنا بھی سعادت انکار نہیں، اور آپ نہ بھی سمجھیں ثواب آپ کو ملے گا، صحیح۔ لیکن قرآن کے نزول کے جتنے میں نے مقاصد دیکھے اس میں میں نے ثواب نہیں دیکھا کہ اللہ نے یہ فرمایا میں نے ثواب کے لیے نازل کیا، ہدایت کے لیے، نصیحت کے لیے، تربیت کے لیے، اصلاح کے لیے، اور یہ ترجمہ اور تفسیر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ کوشش کریں کوئی اچھی مستند ترجمہ تفسیر لے لیں، اور روزانہ زیادہ کی نہ کوشش کریں، کوانٹٹی پہ نہ جائیں، کوالٹی کے اوپر جائیں۔ ایک آپ رکوع پڑھیں، اس کو دیکھیں کیا ہے، اس کو سمجھیں، اور اس کی روشنی میں اپنا احتساب، اگر اس میں برائی کوئی بیان ہوئی ہے تو یہ میرے اندر ہے کہ نہیں، میں اس کو نکالوں، نہیں ہے تو اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر دوسروں کی اصلاح کے لیے نظر ڈالیں کہ جو میں سمجھاؤں دوسروں میں تو نہیں ہے، کم از کم اپنی فیملی میں اس برائی کو دور کریں، کوئی اچھی چیز کا ذکر ہے مجھ میں ہے کہ نہیں ہے تو میں پیدا کروں، اور پیدا ہے تو اللہ کا شکر ادا کروں، پھر گھر والوں پہ نگاہ ڈالوں، ان میں نہیں ہے تو ان میں پیدا کرنے کی کوشش کروں۔ یہ رمضان اس طرح قرآن کی تلاوت کر لیں، انشاءاللہ ہزاروں قرآن آپ بغیر سمجھے پڑھیں، اس سے یہ جو آپ نے مختصر حصہ پڑھا ہوگا یہ اس پہ غالب بھی ہوگا اور زیادہ نافع ہوگا۔ کیا کہنا ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم نے یہی کہا ہے نا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یہ لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے جیسے کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ترویج ترغیب جس چیز کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ انسان غور کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائے، اور قرآن مجید کے سامنے بقرات بن کے نہ بیٹھے، قرآن مجید کے سامنے طالب علم بن کر بیٹھے، ایک شاگرد کی حیثیت سے بیٹھے، اپنے ذہن کے اندر پہلے سے ایک معنی کو مجسم کر کے قرآن مجید کے اوپر اس کو اپلائی کرنے کی کوشش نہ کرے۔ طالب علم کا کام یہ ہوتا ہے کہ استاد سے وہ سیکھے کہ وہ کیا اس کو سکھا رہا ہے، اور پھر اس کے حوالے سے اگر وہ پڑھتا چلا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ متقین کا ذکر آتا ہے، پھر متقین کے اوصاف بیان ہوتے ہیں، تو انسان ان اوصاف کے بارے میں ایک چیک لسٹ تو بنا ہی سکتا ہے نا کہ میرے اندر یہ کتنی چیزیں موجود ہیں۔ پروردگار عالم سورہ فرقان کے اندر عباد الرحمن کی بات کرتا ہے کہ رحمان کے بندے کون ہیں، اب یہ کتنا جذب کرنے والا عنوان، پھر انسان اس کے اندر دیکھے کہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو یہاں پر بیان کی گئی ہے، اور پھر اپنے آپ کو اس کے ساتھ کمپیئر کرے کہ کتنی ایسی باتیں ہیں جو مجھ میں ہیں، اگر ہے تو شکرن للہ، اور اگر نہیں ہے تو پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ایک سادہ سا انداز ہوگا کہ جس کے اندر نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی فساد، نہ کوئی مارا ماری والا معاملہ ہوگا، نہ کوئی مناظرانہ رنگ اور انداز ہوگا، اخلاقی اور تربیتی بات ہوگی کہ جو ماہ رمضان کا مقصود بھی ہے اور قرآن کا ہدف بھی ہے۔ کیا کہنا ہے؟ آخر میں جاتے آتے ہم تو یہ آگے کی بات کر رہے ہیں، لیکن میں ذرا پیچھے ایک بنیادی بات پر آؤں۔ ظاہر اصلاح کرنا وہ تو آپ لوگوں کا منصب ہے، میں تو صرف سوال کی صورت میں کہ ایسے بھی ہم کیسے دیکھتے ہیں کہ رمضان میں قرآن یا نماز تو آگے کی بات، وہ روزہ بھی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا بس چل رہا، تو اگر آخر میں ایک جملہ اس پہ فرما دیں کہ روزہ رکھنے کا کتنا ضروری ہے معاملہ، اور نہ رکھنے کا کیا سختی ہے، کیا معاملہ ہے؟
دیکھیں جب روزے کی فرضیت نصوص قطعیہ سے ہے اور نصوص قطعیہ سے یہ فرضیت ثابت ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں ہمیں قدرت اور اختیار چوائسیز وغیرہ کوئی نہیں دی گئی، صحیح، بونڈ کر دیا کہ رکھنا ہے اور فرض کا ترک گناہ کبیرہ ہے، اور اگر کوئی اس کا مذاق اڑائے الٹا اور اس کو حقیر سمجھے، معمولی سمجھے، تو پھر بعض فقہا کے نزدیک دائرہ کفر میں بھی داخل ہو سکتا ہے، دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ تو اس لیے آدمی ویسے اگر میڈیکل سائنس پر ہی غور کر لے تو روزہ آپ کے لیے کسی بھی جہت سے نقصان کا باعث نہیں ہے، آپ کی پوری باڈی کو ریفریش کر دیتا ہے۔ ویسے آپ ورک آؤٹ کرتے ہیں، آپ جاتے ہیں جم کے اندر، کتنے ہزاروں لاکھوں روپے دیتے ہیں، اور مذہب اسلام نے ایک مہینہ دیا ہے۔ خیر اس جہت سے روزہ نہیں رکھنا چاہیے کہ میں صحت حاصل ہوں، اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، لیکن ایک سائڈ کے بینیفٹ جو ہیں ان پر بھی آدمی غور کر لے۔ تو اس لیے بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی ایک روزہ جان بوجھ کر قضا کر دے پھر چاہے پوری زندگی روزہ رکھتا رہے، اس کا کفارہ ادا نہیں ہو سکتا، یعنی وہ برکت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، اب تو اس کے اوپر یوٹیوب کی وجہ سے بہت آسانی کے ساتھ ایکسیس کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ایرک برگ کا پورا لیکچر اس پر موجود ہے، ڈاکٹر جیسن فنگ کا اس کے اوپر پورا لیکچر موجود ہے کہ وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کو ایڈوکیٹ کرتے ہوئے حوالہ یہی دیتے ہیں کہ میں ادیان عالم کو دیکھتا ہوں، الہی ادیان کو دیکھتا ہوں، اسلام کا تذکرہ کرتے ہیں وہ کہ اس کے اندر روزے کے حوالے سے کتنی تاکید کی گئی ہے اور اس کے جو فوائد ہیں اس کو پھر وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ بے شک ہمارا جو ہدف ہے وہ قربتاً اللہ، کہ حکم خدا ہے اس کو پورا کرنا ہے، پروردگار عالم کی کلوزنس، نیئرنس، اس کی قربت کو حاصل کرنا ہے، مگر جو اس کے فرنج بینیفٹس ہیں اس میں انسان اپنی ہیلتھ کے حوالے سے وہ تبدیلیاں محسوس کرتا ہے کہ جس کو عام دنوں کے لیے بھی وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یعنی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے صاحب آپ پانی کے ساتھ، لیکن یہ کہ فاسٹنگ کریے، صحت کے عنوان سے بات کر رہا ہوں، ماہ رمضان کی بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کریں، پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ رمضان کا جو فاسٹنگ ہے، ماہ رمضان کی جو فاسٹنگ ہے اس کے اندر تو آپ ظاہر ہے کہ ڈرائی فاسٹ کی طرف چلے گئے، واٹر فاسٹنگ بھی نہیں ہے، ڈرائی فاسٹنگ ہے کہ جس کے اندر پانی بھی نہیں پی رہے، تو وہ اس کے بینیفٹس گنواتے ہیں کہ کتنے فوائد اس کے حوالے سے پائے جاتے ہیں۔ تو کسی زمانے کے اندر میں دیکھا کرتا تھا کہ بہت سارے افراد اس کو کرٹیسائز کرتے تھے کہ روزہ جو ہے وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، مگر اب تو تھیوریز بدل گئیں۔ میں واضح طور پر دیکھ رہا ہوں کہ وہ اسی کے اوپر آ گئے کہ جو کسی زمانے کے اندر سب کا ایک متفقہ نظریہ ہوا کرتا تھا، اور اسلام تو پہلے سے یہ بات کہہ رہا ہے۔ جزاک اللہ، بہت بہت نوازش، ابتدائی نوعیت کی گفتگو تھی۔ آپ لوگوں کو ہم نے ٹیلی فون نمبر آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے جس پر آپ وائس نوٹ کی صورت میں یا ویڈیو کی صورت میں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، علماء کرام سے ہم اس کے جوابات لیں گے۔ جس طرح مفتی صاحبان نے کہا کہ ظاہر ہے ہم روزہ صرف اس سول پرپس سے نہیں رکھتے یا رکھنا چاہیے کہ صحت کے لیے بہتر ہوگا، لیکن اس کے ہیلتھ ایڈوانٹیجز بھی کتنے زیادہ ہیں۔ اور اس میں آخری میں جو ایک بات بتائی کہ یعنی سارے ہر فیلڈ کے ایکسپرٹس گھوم پھر کے یہاں پر آ رہے ہیں کہ ہاں واقعی یہ جو ہے چیز یہ صحت کے اعتبار سے بھی کتنی زیادہ مناسب ہے اور کتنی زیادہ بہترین ہے۔ اسلام نے 14 سال پہلے بتا دیا تھا۔ ہمارا اسی طرز کا سیگمنٹ قرآن اور سائنس کے، جس میں اس بات کا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ سائنس عصر حاضر میں کیا کیا باتیں کر رہی ہے، قرآن اس زمانے میں کیا کیا بتا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کیا فرما گئے پہلے سے۔ اسی تھیم پر بیسڈ ہمارا سیگمنٹ ہے قرآن اور سائنس، جس کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد انشاءاللہ۔